جی السلام علیکم۔ نارملی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں آئیڈیاز نہیں آتے۔ اسی طرح کا ایک سوال بانو قدسی اور اشفاق احمد صاحب سے کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کو جواب دیا کہ بیٹے تو ایک بات میں بتاتا ہوں اور دل میں یہ بات تو نے پکی سما لینی ہے اور ذہن میں اس کو یاد رکھنا ہے، کبھی نہیں بھولنا۔ تو انہوں نے کہا جی فرمائیں، میں انشاءاللہ اس کو یاد رکھوں گا۔ وہ بننا چاہتا تھا رائٹر، اس کو خیالات نہیں آتے تھے، لکھنا چاہتا تھا بہت کچھ، لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ ڈھنگ سنگ نہیں آتا تھا۔ تو بابے نے فرمایا، باب اشفاق نے، کہ تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جس سے تمہیں بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ بتائیں، میں پوری توجہ سے سنتا ہوں۔ تو یہی سلسلہ ہوا۔ بابے نے کہا کہ بیٹے ایک شخص تھا، وہ دریا کے کنارے گیا اور اس نے سوچا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں اب ایسا کروں گا کہ روز دریا کے کنارے آ کے یہاں سے ڈھلتا سورج دیکھا کروں گا۔ اور وہ وہاں پہنچ جایا کرتا تھا اور یہ ڈھلتا سورج دیکھتے دیکھتے شام ہوتی اور پھر وہ واپس آ جاتا اور پھر تر و تازہ ہو جاتا تھا، اس کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسا کیا کروں کہ مچھلیوں کی خوراک لے جایا کروں، اور اس خوراک سے فائدہ یہ ہوگا کہ مچھلیوں کو کچھ کھلا پلا دیا کروں گا اور اس طرح سے میری مصروفیت بھی رہے گی اور مچھلیوں کا پیٹ بھی بھر جائے گا، وہ دعا دیں گی، شاید میری یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ روٹی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اور اس کو تھوڑا تھوڑا توڑ کر پانی میں پھینکتا رہتا تھا۔ پہلے دن وہ بیٹھا اور وہ پانی میں روٹی پھینکتا رہا اور کوئی مچھلی نہیں آئی کھانے کے لیے۔ وہ چلا گیا اور بڑا مایوس تھا کہ ادھر تو شاید مچھلی ہے نہیں، یا پھر مچھلی کھانا نہیں کھانا چاہتی ہے، یہ اس کی پسندیدہ خوراک نہیں ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ شاید ایک دن اور ٹرائی کرنا چاہیے۔ اگلے دن پھر وہ گیا اور پھر اس نے روٹی بیچ میں پھینکنا شروع کی۔ 15 منٹ کا ٹائم گزرا ہوگا اور وہاں پر ایک مچھلی نے آ کے وہاں سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو مچھلی ایک ہے، میں اسی کو کھلاتا رہوں گا۔ وہ اگلے دن پھر گیا اور اس نے پھر اس میں روٹی ڈالنا شروع کر دی۔ تو اگلے دن وہ حیران ہوتا ہے کہ اس کے سامنے 5 مچھلیاں پھر رہی ہیں۔ اس نے زبردست، پھر وہ اگلے دن پھر گیا اور اس کا ٹائم شیڈول تھا، عصر کے ٹائم جاتا تھا اور پھر مغرب تک وہاں بیٹھا رہتا تھا۔ پھر وہ اس نے تیسرے دن گیا، چوتھے دن گیا، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بابا فرماتے ہیں کہ 10 دن گزرے ہوں گے اور وہاں پر مچھلیوں کو پورا ہال اکٹھا ہو چکا تھا، اور وہ اس ٹائم عصر ٹائم اس کے جانے سے پہلے مچھلیاں پہنچ جاتی تھیں اور یہ جا کے خوراک ڈالنا شروع کر دیتا۔ تو بابا نے جب یہ کہانی سنائی تو بابا نے کہا بیٹا یہ بات اب سن لی ہے تم نے، اب میری اگلی بات توجہ سنو کہ دیکھو پہلے دن اس نے جب روٹی پھینکی تو کوئی ایک مچھلی بھی نہیں تھی، دوسرے دن پھینکی تو ایک مچھلی 15 منٹ بعد آئی، اور پھر جب 10 دن گزر گئے تو مچھلیاں اس کے جانے سے پہلے بہت ساری اکٹھی ہوتی تھیں۔ تو اس بابا نے انہوں نے کہا کہ یہ جو مچھلی ہے یہ بیٹے آئیڈیا ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک خیال ہے، یہ پروڈکٹیوٹی ہے، یہ پروڈکشن ہے جو تمہارے دماغ میں آئے گی۔ لیکن جب تم پہلے دن بیٹھو گے اور اس کے لیے طریقہ رکھنا ہے، جس طرح وہ عصر کے بعد جاتا تھا، ایک فکس ٹائم کا رکھا تھا اس نے، تو اس ٹائم وہ جاتا تھا مغرب تک، تو مچھلیوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ٹائم ہماری خوراک کا ہے۔ تو تمہاری نیچر بالکل اس طرح سے ہی ڈیزائنڈ ہے۔ تم ایسا کرو گے کہ کوئی ایک فکس ٹائم مختص کرو جس میں تم لکھا کرو گے، سوچا کرو گے کہ میں نے کس آئیڈیا کو لکھنا ہے۔ تو پہلے دن تو شاید خیال نہ آئے، لیکن اگلے دن آئے گا، پھر آئے گا، اور پھر اسی ٹائم پہ تم نے بیٹھتے رہنا ہے، اور ایک وقت آئے گا تم بیٹھو گے تو تم سلیکٹ کرو گے کہ ان 10 آئیڈیا کو چھوڑو، یہ والا آئیڈیا میں لکھوں گا۔ تو یہ کام اس طرح سے کرے گا، اور اس طرح سے تم کرو گے تم ایک اچھے اور بہترین لکھاری بن جاؤ گے۔ اور پھر یہی ہوا، وقت بدلے، حالات بدلے، اس نے اسی طرح کیا اور ایک اچھا لکھاری بن گیا۔ تو یہ ناظرین ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، کچھ پروڈکٹیوٹی چاہتے ہیں، کچھ اچھے خیالات سوچنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، تو ہم نارملی ہمیشہ تب سوچتے ہیں جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تب سوچتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلیں، یہ ہمیشہ تب سوچتے ہیں جب ہمیں مشکلات میں گھر جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ ڈیلی سوچنا شروع کریں، کہ بجائے کہ مشکلات میں گھرنے کے بعد خود کو سٹیبل کرنے کے بارے میں سوچیں، کیوں نہ ہم ایڈوانس کرنے کے بارے میں سوچیں کہ ہم خود کو بہتر سے بہترین کی طرف کا سفر جاری کریں۔ تو کل سے یہی روٹین بنائیں، صبح سے یا تو ٹائم رکھیں یا شام کا ٹائم رکھیں، اور یہ شیڈول میں رکھیں کہ ایک ٹائم آپ نے مختص کر دینا ہے اور اس میں صرف 20 منٹ، جسٹ 20 منٹ مختص کریں۔ اس 20 منٹ میں بیٹھ کے آپ پین کاپی لے کے سوچیں
کہ میرے زندگی میں کیا کمیاں ہیں، کیا چیزیں بہتر کرنی ہیں، کن چیزوں پہ میں ابھی کام کروں گا تو میں مزید قابل ہو جاؤں گا، کیا چیزیں میری عزت کا باعث بنتی ہیں اور کیا چیزیں میری بےزتی کا باعث بنتی ہیں، کیا چیزیں مجھے ناکام کر رہی ہیں اور کیا چیزیں میں کر رہا ہوں جس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، جسٹ ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو وہ ذرا فہرست بنانا شروع کریں، چیزوں کو پلس مائنس کرنا شروع کریں۔ اللہ آپ کی زندگی کے حالات ضرور بدلے گا، آپ کی زندگی خوشیوں اور آسانیوں سے ضرور بھر جائے گی۔ اللہ ہم سب سے پاکستان اسلام کی خدمت لے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔